اور پاکی مختلف چیزوں کے لیے شرط کی حیثیت رکھتی ہے، اور شرط کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ نہیں ہوگی تو عبادت بھی قبول نہیں ہوگی۔ مثلا اسلام میں ایمانیات کے بعد سب سے بڑی عبادت، سب سے بڑا عمل نماز ہے، تو نماز کے لیے پاکی شرط ہے، اور کئی اعتبار سے شرط ہے۔ بڑی ناپاکی سے پاک ہونا، چھوٹی ناپاکی سے پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، اور جگہ کا پاک ہونا، اتنی ساری قسمیں سب پاکی کی ہیں۔ اگر ان میں سے ایک بھی نہیں ہوگی تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ تو سب سے پہلی روحانی پاکی ہے کہ کفر و شرک کی گندگی سے پاک ہونا، یعنی ایمان کا ہونا۔ ٹھیک، ایمان کے ہونے کے بعد پھر جو پاکی ہے وہ یہ کہ آدمی بڑی ناپاکی سے پاک ہو۔ بڑی ناپاکی کا مطلب غسل کی حاجت ہونا۔ ٹھیک ہے، کوئی آدمی کتنا ہی نیک اور اچھا کیوں نہ ہو، اگر اسے مسئلے کا علم نہیں ہے اور وہ پاک نہیں ہے تو اس کی نیکی اپنی جگہ ہے، لیکن وہ نماز اس کی نہیں ہوگی۔ ایک سفر میں ایک صاحب سے دوران گفتگو جب وہ تبادلہ خیال ہوا تو انہوں نے بتایا کہ میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو ایک صاحب مجھے ملے، پختہ عمر کے تھے، تو انہوں نے مجھ سے دین کے موضوع پہ بات کی۔ تو میں نے کہا کہ آپ مجھے دین کیا بتائیں گے، میں تو خود اسلامیات پڑھتا ہوں۔ تو انہوں نے مجھ سے محبت سے پوچھا کہ اچھا بیٹے، تم اگر اسلامیات کے طالب علم ہو تو بتاؤ کہ تمہیں پاکی کا طریقہ آتا ہے؟ تو میں نے کہا بالکل آتا ہے۔ تو میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ غسل کے کتنے فرض ہیں؟ یہ کہا جی 3 فرض ہیں۔ میں نے کہا کون سے؟ کہنے لگا کہ صابن، تیل اور تولیہ۔ تو مجھے بابا جی کہنے لگے بیٹے آپ سنجیدہ ہیں؟ تو میں نے کہا جی بالکل۔ تو میں نے کہا کہ بیٹے آپ ایسے ہی پاکی حاصل کرتے ہیں؟ تو کہ بالکل۔ آپ کی عمر کیا ہے؟ تو فرض کریں کہ انہوں نے اگر 30 سال بتائی، تو بابا جی کہنے لگے کہ بیٹے اگر آپ نے ایسے ہی غسل کیا ہے تو 30 سال آپ کی عمر ہے تو 15 سال میں آپ بالغ ہوئے، تو آپ کی 15 سال کی نمازیں ساری کی ساری قضا ہو گئیں، ایک بھی نماز آپ کی ادا نہیں ہوئی، اس لیے کہ آپ نے پاکی جو ہے وہ شرعی طریقے پر حاصل نہیں کی۔ تو میں فکر مند ہوا، تو میں نے کہا بابا جی آپ مجھے بتا دیں۔ تو بابا جی کہنے لگے کہ پاکی کے فرائض تو 3 ہی ہیں لیکن یہ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا فرمائیے۔ کہنے لگے کہ پاکی کا طریقہ ہے کہ آدمی جب ناپاک ہو جائے تو اور پاکی حاصل کرنا چاہے تو پاکی کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ اپنے جسم سے گندگی کو دور کر لے، اور اس کے بعد اس طرح سے جو شرعی طریقہ ہے اپنے آپ کو پاک کرے کہ پہلے منہ بھر کے کلی کرے، حلق تک پانی پہنچے۔ دوسرا جو فرض ہے وہ یہ کہ ناک میں نرم ہڈی تک پانی پہنچائے، اور تیسرا یہ کہ اپنے بدن پر اس طرح پانی بہائے کہ 1 بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ جن جگہوں کے بارے میں شبہ رہ جائے کہ پانی نہیں پہنچا تو وہاں پہ تسلی کر لے، جیسے کان ہے یا ناف ہے، یا بہن بیٹیاں جب وہ ناک میں وہ پہنتی ہیں، لونگ پہنتی ہیں، کان میں بالیاں پہنتی ہیں، یا ٹائٹ انگوٹھی ہوتی ہے تو اس کو اتار کر اور ان کے نیچے پانی جہاں جہاں بھی امکان ہو کہ پانی نہیں پہنچا تو وہاں پانی پہنچا دیں۔ اس طرح سے اگر غسل کریں گے تو آدمی پاک ہوگا، اور پاک ہوگا تو نماز پڑھ سکے گا، مسجد میں داخل ہو سکے گا، بیت اللہ شریف میں داخل ہو سکے گا۔ نہیں کریں گے تو نہ بیت اللہ میں داخل ہو سکتا، نہ مسجد میں داخل ہو سکتا، نہ نماز پڑھ سکتا۔ کہتے ہیں جب اس کے بعد بابا جی رونے لگے تو میں نے پوچھا بابا جی کیا ہوا؟ کہنے لگے بیٹے خوش نصیب ہو کہ 30 سال کی عمر میں تمہیں پاکی کا طریقہ معلوم ہو گیا، مجھے 65 سال کی عمر میں پاکی کا طریقہ پتہ چلا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بچپن میں ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے، اس مجلس میں اثر نہیں آتی، بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر پوچھنے میں شرماتے ہیں، تو پھر اسی یہ ایک احساس ہوتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن کیا میری سوچ کے مطابق غفور الرحیم ہے یا میری سوچ کے تابع ہے؟ اللہ نے مجھے شعور دیا، میں نے ہر چیز سیکھی، اللہ نے پوچھ لیا کہ دین کیوں نہیں سیکھا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے یہ چیزیں ہمارے علم میں ہونی چاہیے، اور دیے سے دیے روشن ہوتا ہے۔ ہمارے علم میں آئے تو ہم اپنے محبت کرنے والے احباب یا جہاں تک ہماری بات پہنچ سکتی ہے کسی تکریم کے ساتھ، مثلا شرمندہ کیے بغیر، مجھ سے چھوٹا ہے تو بیٹا سمجھ کر، میرے برابر ہے تو بھائی سمجھ کر، مجھ سے بڑا ہے تو اپنے ابا اور اپنے تایا کے تصور میں تکریم کے ساتھ ان تک پہنچائیں۔ اب فرض کریں کہ میری بیوی کو ان چیزوں کا علم نہیں ہے تو ایک بھی نماز نہیں ہوگی نا، اور خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ نے اگر حساب کر لیا تو مجھے گوارا ہے کہ میری بیوی جہنم میں جلے، تو پھر ضروری ہے کہ میں بتاؤں۔
کیا مجھے گوارا ہے کہ میری بیٹی جہنم میں جلے یا میری بہن یا میری ماں جہنم میں جلے؟ وہ مجھے پھر سب کو بتانا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ پھر یہ جیسا کہ عرض کیا گیا کہ پورے بدن پہ اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے. تو اس میں اور بھی کئی ساری چیزیں سمجھنے کی. مثلا خواتین آٹا گوندتی ہیں، تو اگر آٹا لگا رہ گیا اور اس نے غسل کر لیا تو آٹے کے نیچے پانی نہیں پہنچا، وہ جو ایک دو بالوں کے برابر جگہ خشک رہے گی تو وضو نہیں. اس کا مطلب یہ کہ جسم پہ اگر کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے کہ جو پانی کے پہنچنے میں رکاوٹ ہے جسم تک، تو اس کو دور کرنا ضروری ہے. اب خواتین کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ اپنے شوہروں کے لیے وہ زیبائش و آرائش اختیار کریں. تو اگر خواتین نے نیل پالش لگائی ہوئی ہے تو نیل پالش سے ناخن تک پانی نہیں پہنچتا، تو پہلے اس کو دور کر لیا جائے، پھر جو ہے وہ، یعنی یہ سب چیزیں نرمی سے محبت سے سمجھائیں. تو اگر یہ سب چیزیں ہوں گی تو پھر نماز کا تصور بھی ہوگا، دیگر عبادات کا تصور بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے مجھے بھی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے.